اگر اس مقام پر سلسلہ نسب کے کچھ آباء و اجداد کا مختصر حال ذکر کر دیا جائے تو غالباً غیر مناسب نہ ہوگا۔ عدنان قیدار ابن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ابو جعفر ابن حبیب اپنی تاریخ میں روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ فرماتے تھے کہ عدنان اور معد اور ربیعہ اور خزیمہ اور اسد یہ سب ملت ابراہیمی پر تھے، ان کا ذکر خیر بھلائی کے ساتھ کرو۔ اور زبین بن بکار مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مضر اور ربیعہ کو برا مت کہو، وہ اسلام پر تھے۔ معد بڑے بہادر اور جنگجو تھے، ساری عمر بنی اسرائیل سے جنگ اور مقابلے میں گزری اور ہر لڑائی میں مظفر اور منصور رہے۔ ابو نزار ان کی کنیت تھی۔ نزار ابو الفرج اصبہانی فرماتے ہیں نزار چونکہ اپنے زمانہ کے یکتا تھے، یعنی ان کی مثال کم تھی، اس لیے نزار ان کا نام ہو گیا۔ اور تاریخ الخمیس میں ہے نزار اپنے زمانے کے سب سے زیادہ حسین و جمیل اور سب سے زیادہ عاقل اور دانش مند نکلے۔ مدینہ منورہ کے قریب مقام ذات الجیش میں ان کی قبر ہے۔ مضر کا اصل نام عمر تھا، ابو الیاس کنیت تھی، مضر ان کا لقب تھا۔ مضر ماضر سے مشتق ہے جس کے معنی ترش کے ہیں۔ ترشی اور دہی آپ کو بہت مرغوب تھی، اس لیے مضر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بڑے حکیم و دانا تھے۔ مضر کے کلمات حکمت میں ہے من یزرع شرا یحصد ندامتا وخیر الخیر اعجلہ، یعنی جو شر کو بوئے گا وہ شرمندگی کو کاٹے گا، اور بہترین خیر وہ ہے جو جلد ہو۔ فاحملوا انفسکم علی مکروہها واصرفوها عن ہواها، بس اپنے نفسوں کو ناگوار خاطر چیزوں پر آمادہ کرو اور خواہشات سے نفسوں کو بچاؤ۔ نہایت خوش الحان تھے، چلتے وقت اونٹوں پر خودی پڑھنا انہی کی ایجاد ہے۔ ابن حبیب نے اپنی تاریخ اور ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ عدنان اور ان کے باپ اور ان کے بیٹے معد اور ربیعہ اور مضر اور قیسا اور تمیم اور اسد اور ضبہ ملت ابراہیمی پر مسلمان مرے۔ الیاس علیہ السلام کے ہم نام ہیں۔ بیت اللہ کی طرف ہدی بھیجنے کی سنت سب سے پہلے الیاس ابن مضر ہی نے جاری کی۔ مدرکہ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ مدرکہ کا نام عمر تھا اور مدرکہ ان کا لقب تھا جو ادراک سے مشتق ہے۔ چونکہ انہوں نے ہر قسم کی عزت اور رفعت کو پایا، اس لیے مدرکہ ان کا لقب ہو گیا۔ خزیمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ خزیمہ ملت ابراہیمی پر مرے۔ کنانہ عرب میں بڑے جلیل القدر سمجھے جاتے تھے، ان کے علم و فضل کی وجہ سے دور دراز سے لوگ مستقل ان کی زیارت کے لیے سفر کر کے آتے تھے۔ نظر نظارہ سے مشتق ہے جس کا معنی رونق اور تازگی کے ہیں۔ حسن و جمال کی وجہ سے ان کو نظر کہنے لگے تھے۔ اصل نام قیس تھا۔ مالک نام تھا، ابو الحارث کنیت تھی، عرب کے بڑے سرداروں میں تھے۔ فہر نام ہے، قریش لقب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قریش نام ہے اور فہر لقب ہے، انہی کی اولاد کو قریشی کہتے ہیں، اور جو شخص فہر کی اولاد سے نہ ہو اس کو کنانی کہتے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ قریش نضر ابن کنانہ کی اولاد کا نام ہے۔ حافظ علائی فرماتے ہیں کہ یہی صحیح ہے اور یہی محققین کا قول ہے کہ قریش نضر ابن کنانہ کی اولاد کو کہتے ہیں، اور بعض احادیث مرفوعہ بھی اسی کی مؤید ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی منقول ہے کہ قریش نضر ابن کنانہ کی اولاد کا نام ہے۔ بعض حفاظ حدیث فرماتے ہیں کہ فہر کے باپ مالک نے سوائے فہر کے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، اور اسی طرح مالک کے باپ نضر نے سوائے مالک کے کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔ اس لیے جو شخص فہر کی اولاد سے ہو وہ نضر کی اولاد سے بھی ہے، لہذا قریش کی تعیین میں جو اقوال مختلف تھے وہ سب بحمد اللہ متفق ہو گئے۔ کعب سب سے پہلے جمعے کے دن جمع ہونے کا طریقہ کعب ابن لؤی نے جاری کیا۔ کعب ابن لؤی جمعہ کے روز لوگوں کو جمع کر کے خطبہ پڑھتے، اول خدا کی حمد و ثنا بیان کرتے کہ آسمان اور زمین
اور چاند اور سورج یہ سب چیزیں خدا ہی کی بنائی ہوئی ہیں، اور پھر پند و نصائح کرتے، صلہ رحمی کی ترغیب دیتے۔ فرا اور ثعلب کہتے ہیں کہ اس سے پیشتر یوم جمعہ کو یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلے کعب ابن لؤی نے اس دن کا نام جمعہ رکھا، اور حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تاریخ میں کعب ابن لؤی کے خطبہ کا ذکر فرمایا ہے۔ مرہ مرہ مرارت سے مشتق ہے، جس کا معنی تلخی کے ہیں۔ جو شخص شجاع اور بہادر ہوتا تھا عرب اس کو مرہ کہا کرتے تھے کہ یہ شخص اپنے دشمنوں کے لیے بہت تلخ ہے، اور مرہ میں تا تانیث کے لیے نہیں بلکہ مبالغہ کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ تلخ۔ صدیق اکبر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ انہی کی اولاد سے ہیں۔ کلاب کلاب کلب کی جمع ہے۔ ابو الرقیش اعرابی سے کسی نے دریافت کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تم لوگ اپنی اولاد کے لیے کلب یعنی کتا، ذئب یعنی بھیڑیا، اس قسم کے برے نام، اور اپنے غلاموں کے لیے مرزوق یعنی خوب رزق پانے والا، رباح نفع پانے والا، اس قسم کے عمدہ نام تجویز کرتے ہو؟ ابو الرقیش اعرابی نے یہ جواب دیا کہ بیٹوں کے نام دشمنوں کے لیے اور غلاموں کے نام اپنے لیے رکھے جاتے ہیں، یعنی غلام تو اپنی خدمت کے لیے رکھے جاتے ہیں، بخلاف اولاد کے کہ وہ دشمنوں سے سینہ سپر ہو کر جنگ کرتی ہے، اس لیے ان کے یہ نام تجویز کیے گئے تاکہ دشمن اس قسم کے نام سنتے ہی مرعوب ہو جائے۔ کلاب کا نام حکیم یا عروہ یا مہذب تھا۔ کلاب شکار کے بہت شائق تھے، شکاری کتے جمع رکھتے تھے، اس لیے ان کا نام ہی کلاب پڑ گیا۔ قصی قصی کا نام مجمع تھا جو جمع سے مشتق ہے۔ قصی نے چونکہ قریش کے متفرق اور متشدد قبائل کو جمع کیا تھا اس لیے ان کو مجمع کہتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل، امام شافعی رحمہم اللہ سے راوی ہے کہ قصی کا نام زید تھا۔ قصی بڑے حکیم اور دانا تھے۔ ان کے کلمات حکمت میں نقل کیا گیا ہے کہ جو لئیم اور کمینے کا اکرام کرے وہ بھی اس کے لوم یعنی کمینہ پن میں شریک ہے، جو اپنے مرتبہ سے زیادہ طلب کرے وہ مستحق محرومی ہے اور حاسد دشمن خفی ہے۔ عرب میں قصی کو خاص اقتدار حاصل تھا، تمام لوگ ان کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ قصی نے دار الندوہ کے نام سے ایک مجلس مشاورت قائم کی جس میں تمام اہم امور کے مشورے ہوتے تھے۔ نکاح اور ازدواج اور جنگی مہارت کے متعلق بھی اسی مجلس میں مشورہ ہوتا تھا۔ تجارت کے لیے جو قافلہ روانہ ہوتا وہ بھی اسی مقام سے روانہ ہوتا۔ سفر سے جب واپس آتے تو اول دار الندوہ میں آ کر اترتے، گویا کہ دار الندوہ عرب کا باب حکومت اور پارلیمان تھا۔ حجابت اور سقایت اور رفادت اور ندوہ اور لواء، صرف قصی ان تمام مناصب کے منتہا اور تنہا علم بردار اور ان تمام مہم خدمتوں کے ذمہ دار تھے۔ ان کے بعد یہ منصب اور عہدے مختلف قبائل پر منقسم ہوئے۔ عبد مناف امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبد مناف کا نام مغیرہ تھا، بہت حسین و جمیل تھے، اسی وجہ سے ان کو قمر البطحا بھی کہتے تھے۔ موسیٰ ابن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ بعض پتھروں پر یہ لکھا ہوا پایا گیا، انا المغیرۃ بن قصی آمر بتقوی اللہ وصلۃ الرحم، میں مغیرہ قصی کا بیٹا اللہ کی تقوی اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہوں۔